بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانوں کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ان ولاگز کے مضامین جناب محمد سلیم بٹ کی تصانیف سے لے جاتے ہیں، اور آج کا ولاگ بھی ان کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگز، کڑوے گلاب۔ تو ناظرین، آج کا ولاگ کا عنوان ہے، ابھی آج میں چونکہ یہ سین میں یہ بیٹھ کر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو یہ اس وقت یہ جو مرغا ہے میرا، وہ صبح صادق سے اذانیں شروع کرتا ہے اور اس وقت دیتا رہتا ہے، لگاتار دیتا رہتا ہے۔ تو اس کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ اللہ کا ورد کرتا ہے، تو اس سے آپ کراہت محسوس نہ کریں۔ شکریہ۔ تو آج کا ولاگ، اس کا عنوان ہے صرف ایک کی ضرورت۔ بیرونی دنیا میں جب بھی کسی جگہ، کسی تذکرہ میں، خواہ وہ ذاتی ہو یا اجتماعی، اخباری ہو یا نشریاتی، کسی پاکستانی کی اچھائی، بڑائی، قابلیت، ایمانداری اور جرأت اور انوکھے کارناموں کا ذکر سنتا ہوں تو میرا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھتا ہے اور سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ فوری طور پر ہزاروں سوچے اور سوالیہ نشان میرے ذہن میں دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یہ خیال آتا ہے کہ ہم بھی عجیب و غریب قوم ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں، چاہے ڈاکٹری پیشہ ہو، وکالت ہو، انجینئرنگ یا پھر مزدوری، ہم اتنی مہارت، خلوص، محنت اور جانفشانی سے کام کرتے ہیں کہ ایک دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا حال بیرونی دنیا میں۔ بھائی کمال ہے کہ ہمارا ان کی ملکی معیشت کو چار چاند لگانے میں بڑا اہم رول ہے۔ یہ خیال صرف میرا ہی نہیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، گلف، سعودی عربیہ، یعنی سب ملکوں کے ارباب الحکم کی یہ رائے ہے۔ یہ ذکر ہے ان پاکستانیوں کا جو اپنے ملک میں ہوتے ہیں تو صفر ہوتے ہیں، ایک بہت بڑا صفر، کیونکہ اپنے ملک یا شہر میں ہوتے ہیں تو اتنے پھٹے پھٹے، بکھرے بکھرے، اتنے تھکے تھکے، اتنی مردہ دلی سے کام کرتے ہیں جیسے ہم پہلے ہی اپنی محنت شاقہ سے پاکستان کا نام اقوام عالم میں نمبر 1 پر لا چکے ہیں، اور اب تھک گئے ہیں اور آرام چاہتے ہیں، لیکن عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم صفر سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن پھر کہوں گا کہ یہ صفر جب کسی دوسرے ملک میں جا کر اس کے ایک کے ساتھ کام کرتا ہے تو اسے 10 گنا بنا دیتا ہے، 10 کے ساتھ مل کر اسے 100، اور 100 کے ساتھ ملتے ہی 1000 گنا ہو جاتا ہے۔ درجنوں ملک ہیں ایشیا میں، لیکن CNN ہو یا BBC یا کوئی اور ایجنسی، پاکستان اور پاکستانیوں کے ذکر کے بغیر اچھی ہو یا بری خبر مکمل نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کے کسی شہر کا باسی اپنے والد کو حج کروانے لے گیا اور سارا عرصہ والد کو کندھوں پر بٹھا کر حج کروایا۔ واپسی پر جیسے ہی اپنے شہر میں داخل ہونے سے پہلے پانی کا گلاس پیا اور پانی کا اثر ہوا، دھڑام سے باپ کو نیچے پھینکتے ہوئے بولا، ابا تمہارے بھی ہاتھ پاؤں ہیں، ان پر چلو۔ استغفر اللہ۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں پانی میں آیوڈین ضرور ملانی پڑے گی۔ ہمارا گھر ہمیں چٹکیاں کاٹتا ہے اور باہر سب کچھ ٹھیک، اس کے باوجود ہم صفر ہیں۔ اپنے ملک میں شاید ہمیں صرف ایک ضرورت ہے جو ہمیں 10 کر سکے۔ وہ ایک کون ہے، کب آئے گا، بس اسی کا انتظار ہے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا دوسرا ولاگ، جس کا عنوان ہے عصمت دری ہاؤس۔ پنڈت جواہر لال نہرو وزیر اعظم ہندوستان سے ایک دفعہ کسی جرنلسٹ نے سوال کیا کہ آپ اپنے تعلقات کی بہتری کے لیے اور مسائل کے حل کے لیے
حکومت پاکستان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ آپس میں لڑنے جھگڑنے سے کیا تسویہ طلب مسائل حل ہو جائیں گے؟ ان کا حل ڈھونڈنا ہے تو میز پر بیٹھو، اپنی کہو دوسرے کی سنو، تو مسائل کا حل نکل آئے گا۔ پنڈت مہاراج نے کیا خوب جواب دیا، کہنے لگے میں کس حکومت سے بات کروں، میں اتنے پاجامے نہیں بدلتا جتنی پاکستان میں حکومتیں بدلتی ہیں۔ کیا عکاسی کی شری نہرو نے ہمارے سیاسی شب و روز کی، اور ان کے کہے ہوئے الفاظ آج بھی ہمارے ملک پر صادق ہیں۔ اتنی حکومتیں بدلتی ہیں کہ بس اللہ ہی بھلا کرے۔ ہر شخص ملک کو جنت کا ٹکڑا بنانے کا پلان لے کر آتا ہے، اور اس پروگرام کو اتنا کرارا دکھاتا ہے کہ 12 مسالے اور 13واں بلکہ 14واں نمک ڈال کر کھرلی میں تازہ سلاد کے ساتھ سجاتا ہے کہ عوام بغیر چکھے چٹکارے لینے شروع کر دیتے ہیں۔ ساتھ لیڈروں کی لچھے دار تقریر کی سویٹ ڈش، یوں تصور میں ہی عوام کھرلی سے سونے کی پلیٹ میں ڈال کر چاندی کے چمچے سے کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور پیاس لگنے پر لیڈر کی طرف سے نکالی گئی دودھ کی نہر سے جگ بھر کر دودھ نکال کر بغیر گلاس کے پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یوں اپنی آنکھوں کے سامنے ایک حسین دنیا دیکھتے ہیں، اور خوابوں ہی خوابوں میں شہر کے اس علاقے میں پلاٹ منتخب کرتے ہیں جہاں سونے کی سڑکیں اور چاندی کے فٹ پاتھ ہوتے ہیں۔ جب وہ مرسیڈیز سے نیچے اترتے ہیں تو پاؤں گالیچوں پر ہوتے ہیں۔ دوسری شوفر ڈیون کار پر اپنے بچے ایشین کالج جا رہے ہوتے ہیں، اور بیگم کو پلنگ پر بیٹھے بیٹھے نوکرانی جوتا پہنا رہی ہوتی ہے۔ اس خواب خرگوش سے اس کی آنکھ تب کھلتی ہے جب سپاہی نے انہیں گریبان سے پکڑا ہوتا ہے اور گردن کی کھتی پر 2 دھولیں جڑ چکا ہوتا ہے، یا پھر ایک طرف سے بڑے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے جس کا فیس نہ دینے کی وجہ سے نام کٹ چکا ہوتا ہے، دوسرا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ری ری کر رہا ہے۔ ادھر بیوی دہائی دے رہی ہے کہ کل کا آٹا ختم ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ یوں یہ سہانے سپنے دکھا کر لیڈر جب کرسی پر بیٹھتے ہیں تو پاکستان کو جنت کا ٹکڑا بنانے کی بجائے سب سے پہلے پوری جنت یعنی سوئٹزرلینڈ میں اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں، اور اپنے حصے کی کک بیکس اس میں جمع کرواتے ہیں، اور وہیں ہل سائیڈ ایریا میں جو کہ امراء کا علاقہ ہے پہلے بے نام پلاٹ مکان لیتے ہیں، اور پھر سیاسی اثر کی بنیاد پر امریکن قومیت یا گرین کارڈ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ خیر صلی۔ پاکستان بننے کے بعد جتنی حکومتیں آئیں، جتنے لیڈر آئے، اخبارات کی فائلیں اٹھا کر دیکھ لیں، ہر آنے والے نے بڑے دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میرے آنے سے پہلے تمام حاکم چور تھے جو ملک کو لوٹ کر لے گئے، اور انہوں نے ککھ نہیں چھوڑا، بس یوں سمجھے کہ ملک بینک کرپٹ ہونے جا رہا تھا۔ نصف صدی سے زیادہ عرصے سے یہی ایک گھسا پٹا بیان آ رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کسی لیڈر کو خدا نے توفیق کیوں نہیں دی کہ سابقہ حکمرانوں کی عصمت دری کرنے کی بجائے وہ عوام کو اپنا پروگرام دے اور کہے کہ جو ہوا سو ہوا، لیکن میں نیک نیتی سے آپ کے مفاد میں کام کروں گا۔ سونے کی سڑکوں تو نہیں بناؤں گا، صرف حالات میں بہتری لانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ افراد کی بجائے اداروں کو مضبوط کروں گا، ذاتی پسند کی بجائے اصولوں کی پاسداری کروں گا، ہر ایک کو انصاف کی فراہمی کو ممکن بنانے کے لیے اداروں کو آزادی سے کام کرنے کا موقع دوں گا، اور اس کے علاوہ مزید کچھ ہو سکا تو بہتری کی طرف ضرور قدم اٹھاؤں گا۔ دوسری طرف عوام کو بھی اب ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اور صرف عظیم ہم وطنوں کے لفظ کو سن کر
چوڑا ہونے کی بجائے سنجیدگی اختیار کرنی ہوگی۔ گھر میں آٹا نہیں لیکن خطاب ہے عظیم کا۔ اب ضرورت ہے کہ کوئی باہر سے بندے سیدھے کرنے والی مشین منگوائی جائے، مگر یہ تو ہمارے ملک کے کاریگر بھی اعلیٰ سے اعلیٰ بنا لیں گے۔ اس مشین میں سے ہم سب کو نکال کر سیدھا کیا جائے، سارے کس بل اور غلط فہمیاں دور کی جائیں، ہوش میں لانے کا ٹیکہ بھی لگایا جائے، اور جذباتی سے غیر جذباتی اور غیر حقیقی سے حقیقی کی شناخت کا طریقہ بتایا جائے۔ پھر ہم صرف پاکستانی ہوں، عظیم نہ ہوں۔ جب عظیم کہلانے کا وقت آئے گا تو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جو بہتر ہے خود ہی نظر آئے گا۔ میں آج کے حاکموں سے بھی عرض کروں گا کہ آپ ایسے لوگوں کو جن کے پاس عوام اور ملک کی بہتری کے لیے کچھ ہے اکٹھا کریں اور ان کی 2-3 ماہ کی بحث تمیز کے بعد سامنے آنے والی مشترکہ رائے پر مبنی ایک قومی پالیسی تشکیل دیں جو کم از کم 25 سال کے لیے لاگو ہو اور جس میں کوئی ترمیم نہ لائی جا سکے۔ یاد رکھیے کہ صرف ممبران اسمبلی کے پاس ہی دماغ نہیں، اور ویسے بھی ان کے پاس ملک و قوم کے متعلق سوچنے کا وقت کہاں، وہ تو میلہ اسپاں میں مصروف ہے۔ پچھلا اور اگلا خرچہ بمائے ہزاروں گنا منافع اکٹھا کرنے کے چکر میں گلے میں لال پیلے دوپٹے ڈالے۔ پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد درد دل بھی رکھتی ہے، مخلص بھی ہے، اور سونے کا دماغ بھی ان کے پاس ہے۔ ان کے مشوروں سے پاکستان کے ان تمام معاملات کا احاطہ کیا جائے، پھر آنکھیں بند کر کے ساری قوم اس پر عمل کرے تاکہ پھر کسی آنے والے حکمران کو سابقہ حکمرانوں کی عصمت دری نہ کرنی پڑے، کوئی نت نئے خیالات نہ لا سکے، بلکہ طے شدہ پالیسی پر عمل ہو۔ ہمارے 5 سالہ منصوبے لے کر شمالی کوریا نے اپنی قسمت سنوار لی، محنت کی ایمانداری کو اپنایا، اور آج وہ دنیا کا 11واں صنعتی ملک ہے اور 12واں ٹریڈر، اور وہاں $10,000 سالانہ فی کس آمدنی ہے۔ ایک دفعہ جنرل ضیاء الحق کو روسی سفیر ملنے گئے تو جنرل صاحب کو روسی پالیسی پر مبنی ایک ضخیم کتابچہ پیش کیا۔ جنرل صاحب ذرائع تمسخر کہنے لگے، رکھ دیجئے، اتنی بڑی کتاب ہے، جب بہت زیادہ فرصت کا وقت ہوگا اسے پڑھوں گا۔ روسی سفیر نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، فکر کی کوئی بات نہیں، اگر آپ 10 سال بعد بھی اسے پڑھیں گے تو روس کی پالیسی یہی ہوگی جو اس میں درج ہے۔ قومیں سینکڑوں دفعہ کسوٹی پر رکھ کر لیڈر کا انتخاب کرتی ہیں اور اس کی پیروی کرتی ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ان کا رہبر ہے، اور پھر اس کی عصمت دری کبھی نہیں کرتی۔ اب جس کا جی چاہے پائے روشنی، ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ تو ناظرین محترم، یہ تھے آج کے کڑوے گلاب سلسلے کے 2 ولاگز۔ ایک کا عنوان تھا صرف ایک کی ضرورت، جبکہ دوسرے کا عنوان تھا عصمت دری ہاؤس۔ یہ دونوں مضامین جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیے گئے ہیں۔ نئے دوست جنہوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں لگی ہوئی بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والے ولاگز، ایسے دلچسپ عوامی ولاگز ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔